أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور ضرور فرما لیا کیجیے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے درود پاک، نام پاک کی بڑی پیاری برکت
سماعت کی کہ جب تک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام وہاں لکھا رہے گا، جو درود پاک لکھ لے گا تو فرشتے جب تک نام لکھا رہے گا اس جگہ پر فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ آج ہمارے بیان کا موضوع بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کی برکتوں پر ہے، کیونکہ الحمدللہ عز وجل آج ماہ ربیع النور 1431 سنہ ہجری کی چوتھی شب ہے۔ دعوت اسلامی کا عظیم الشان سنت و برا ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جاری ہے۔ نہ کیوں آج جمعے کے سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے، نہ کیوں آج جشن ولادت منائیں، نظر رب کی رحمت کے آثار آئے۔ تو میرے یا رسول اللہ، تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک، نام مبارک کی بھی کیا ہی برکتیں ہیں۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کا ایک واقعہ ہے کہ ان کی قوم میں ایک انتہائی گناہگار، بنی اسرائیل میں گناہگار شخص تھا، کردار کا بھی گندا تھا۔ اس نے 100 برس 100 سال اور ایک قول کے مطابق 200 سال نافرمانیوں میں گزار دیے۔ جب وہ مر گیا تو بنی اسرائیل نے اس کا غسل و کفن وغیرہ گوارا نہ کیا۔ اتنا گناہگار، اتنا بدکار، اور بدنام زمانہ شخص کہیں گے ایسے کو کہ اس کو غسل دینا بھی گوارا نہ کیا لوگوں نے، بلکہ اس کی ٹانگ سے پکڑ کر گندگی کے ڈھیر پر اسے پھینک دیا۔ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارا ایک دوست فوت ہو گیا ہے، اسے لوگوں نے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے۔ آپ اپنی قوم کو حکم دیں کہ اس کو اٹھائیں اور عزت و احترام کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کریں، پھر آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام قوم کو لے کر وہاں پہنچے۔ اسے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو وہی شخص ہے۔ لیکن چونکہ آپ کو رب عز و جل کا حکم تھا، موسیٰ علیہ السلام اس کے حال سے اور اس کی ساری کیفیت سے واقف تھے، اس کے کردار سے واقف تھے، لیکن چونکہ آپ کو حکم تھا کہ اس کی تجہیز و تکفین بھی کرنی ہے اور آپ نے اس کا جنازہ پڑھانا ہے، چنانچہ سارے معاملات کیے گئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے دربار الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، یہ شخص اتنا بڑا مجرم تھا، ایسا گناہگار تھا، اس کو ایسا اعزاز کیسے نصیب ہو گیا، یہ مقام اس کو کیسے نصیب ہو گیا؟ چنانچہ ارشاد ہوا کہ ہوا یوں کہ ایک دن اس نے توریت کھولی اور اس میں میرے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اس کی نظر پڑی
اور اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت نے جوش مارا. اس نے اس نام مبارک کو بوسہ دیا اور آنکھوں پر رکھ کر درود پاک پڑھا. لہذا اس تعظیم کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کو اپنے مقبول بندوں میں داخل کر لیا. صلو علی الحبیب. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، 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 کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، دل کا اجالا نام صلو علی محمد. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ابھی جو آپ نے حکایت سنی، اس حکایت کو بڑے بڑے جید علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا. چنانچہ عارف باللہ خواجہ ضیاء اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مقاصد السالکین، حافظ الحدیث علامہ شمس الدین سخاوی نے القول البدیع، اور محب رسول علامہ اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور علامہ ابو نعیم نے، اور حضرت سیدنا حافظ الحدیث علامہ جلال سیدی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسے نقل کیا، اور آپ نے تو خصائص کبریٰ میں بھی اس حکایت کو نقل کیا ہے. تو بڑے بڑے جید علماء بزرگوں نے الحمدللہ اس پیاری اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کی برکتیں لٹاتا ہوا اس واقعے کو نقل کیا، اور اس سے پتہ چلا کہ ایک ایسا شخص جو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں تھا، اور اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کی محبت میں، نام پاک سے اس کو محبت ہو گئی جب اس نے نام تورات میں دیکھا اور اس کو چوم لیا اور درود پاک پڑھ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک قول کے مطابق 100 اور ایک قول کے مطابق 200 برس کے گناہ معاف فرما دیے. اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیا. قربان جاؤں میرے آقا کے امتی پر کہ جب وہ محبت اور عشق میں ڈوب کر سرکار پر درود پاک پڑھے اور آقا کا نام اسم گرامی سن کر محبت سے اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا کرے اور محبت سے جھوم لیا کرے. اس پر میرے رب کریم کا کس قدر کرم ہوگا، اس کو کیسی برکتیں نصیب ہوں گی. اب یہ کوئی نہ کہ جناب یہ ایک نام پاک کی برکت، یقیناً نام پاک کی برکت ہے. وہ کون سا عاشق ہوگا کہ نام پاک کی برکت کا انکار کر دے؟ وہ کیسا عاشق رسول ہوگا، وہ کیسا عاشق میلاد ہوگا جو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے نام پاک کی برکتوں کا انکار کر دے کہ نہیں. کیونکہ بخاری شریف کی تو روایت واضح طور پر موجود ہے کہ ایک شخص نے 100 قتل کیے
اور 100 قتل کرنے کے بعد وہ چلا توبہ کی نیت سے، اور اس کو کہا گیا کہ صالحین کی صحبت میں جا کر بیٹھو، نیک لوگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھو، تو امید ہے کہ تیرا رب تجھ پر بڑی رحمت فرمائے گا، تیرے گناہ معاف فرما دے گا. جو روایت خلاصہ ہے وہ عرض کر رہا ہوں. اور جب وہ چلتا ہے صالحین کی صحبت کی طرف، صالحین کی بستی کی طرف، نیک لوگوں کی بستی کی طرف، اور راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور عذاب کے بھی فرشتے رحمت کے فرشتے سے لینے آتے ہیں. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں گناہگار تو ہم لے کے جائیں گے، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ توبہ کر کے نیکوکار کی طرف جا رہا تھا، ہم لے کے جائیں گے. اللہ کی رحمت اسے تھامتی ہے. اور کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ زمین کی پیمائش کا حکم ہوتا ہے کہ زمین کی پیمائش کر لو. اگر یہ گناہگار جہاں سے چلا تھا اس طرف ہے، گناہگار اگر یہ جہاں سے چلا تھا اس طرف ہے تو ایک عذاب کے فرشتوں تم لے جانا، اور اگر یہ نیکوکاروں کی بستی کی طرف ہے تو رحمت کے فرشتوں تم لے جانا. جب پیمائش کی گئی، زمین کو حکم کیا گیا، وہ ایک طرف سے سمٹ گئی اور ایک طرف سے پھیل گئی. اور جب پیمائش کی گئی تو وہ نیکوکاروں کے بستی کی طرف پایا گیا. حکم ہوا رحمت کے فرشتوں تم لے جاؤ. 100 قتل کیے تھے. اللہ کی رحمت. تو نیکوکاروں کی بستی نیک بنتا کب ہے بندہ؟ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھ لے. جو آقا کا کلمہ نہ پڑھے، جس کے دل میں عشق رسول نہ ہو، محبت رسول نہ ہو، وہ نیک کیسے ہے؟ وہ نیکوکاروں کی بستی کے قریب گیا، اس کی بستی کے قریب جانے کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم اس کے دل میں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کی بے شمار برکتیں ہیں. چونکہ آج کے اس دور میں ہمارے زمانے میں نام ایک موضوع ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھنے کا ایک بنیادی ایک سلسلہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام رکھا جائے. اب ہمارے یہاں نام کے لیے مختلف طریقے کار ہیں، جبکہ ہماری تربیت یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کا اچھا نام رکھے. اور یہ اچھا نام رکھنا یہ ماں باپ کی طرف سے اپنے بچوں کے لیے بنیادی تحفہ ہوتا ہے. چنانچہ تربیت اولاد جو مخطوط المدینہ کی مطبوعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 66 پر نقل کرتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ بچے کا اچھا نام رکھیں کہ یہ ان کی طرف سے اپنے بچے کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی تحفہ ہے، جس سے وہ عمر بھر اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب میدان محشر بپا ہوگا تو وہ اسی نام سے مالک کائنات کے حضور بلایا جائے گا. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہذا اپنے اچھے نام رکھا کرو. کتنی پیاری حدیث ہے. لہذا اپنے اچھے نام رکھا کرو. اب اچھے نام رکھا کرو تو اب آگے ایک اور ابو داؤد شریف کی، یہ بھی جو بھی نے حدیث بیان کی یہ بھی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور آگے ایک اور حدیث پاک یہیں صفحہ نمبر 67 میں نقل کی گئی ہے کہ سیدنا ابو وہب جشمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام کے ناموں پر اپنے بچوں کے ناموں کو رکھا کرو. اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ نام رکھنے کا ایک تو یوں سمجھیے کہ اختیار ہمارے یہاں رشتہ داروں میں تقسیم ہے. بچہ پیدا ہوا تو جناب فلاں نام رکھے گا، بچہ پیدا فلاں نام. اب وہ فلاں کیا نام رکھتا ہے، اس کو نام رکھنے کے بارے میں کیا پتا ہے کیا نہیں پتا، اس کے بارے میں
بظاہر کو معلومات ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ نام بچوں کے رکھنے پر ہمارے یہاں عموماً نام رکھنے کے حوالے سے لاپرواہی برتی جا رہی ہے. جیسے کہ ابھی تربیت اولاد کے حوالے سے کتاب کے اندر صفحہ نمبر 66 پر لکھا، بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نام سے پکارا جائے گا. اب بندہ غور کرے کہ میرا نام کیا ہونا چاہیے. کیا مجھے فلمی اداکاروں کے نام سے پکارا جائے قیامت کے دن؟ بدقسمتی سے ان ناموں سے پکارا جائے جو نام غیر مسلموں کے ہیں. اس پر سوچئے، نام پر غور کرنا چاہیے کہ میں اپنے بچے کا نام رکھنے جا رہا ہوں تو یہ بچے کا نام کسی بزرگ سے، انبیاء کرام علیہ السلام سے، اللہ عز و جل کو جو نام پسند ہیں ان ناموں کی برکتیں لیتا ہوا اپنے بچے کا نام رکھوں نا. اب بچہ وہ تو بچہ ہے، اس کو کیا پتا میرا کیا نام رکھا جا رہا ہے. تو اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو عموماً والدین سوالات کرتے ہیں، میلز کے ذریعے سوالات کرتے ہیں، SMS کے ذریعے سوالات کرتے ہیں، تو تربیت اولاد کے لیے کہ عام میں یہ کہنا کہ جناب ماں باپ کا حق اولاد ادا کرے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ماں باپ کے جو حقوق لکھے ہیں جو اولاد کو اس نے ادا کرنے، یعنی اولاد کے حقوق جو لکھے گئے کہ ماں باپ اولاد کے حق ادا کرے، تو وہ تو یہ پیدا ہوتے ہیں، اس کا یہ بھی ایک حق ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے، انبیاء کرام کی برکتوں سے نام رکھا جائے، ان کی برکتیں لیتا ہوا نام رکھا جائے. اور دیگر کئی نام ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ برے نام بدل دیا کرتے تھے. چنانچہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برے ناموں کو تبدیل کر دیتے تھے. اسی طرح حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرا نام برہ نیکوکار رکھا گیا تھا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی پاکیزگی اور برائی مت بیان کرو، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون نیکوکار ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا ہم ان کا کیا نام رکھیں؟ آپ نے فرمایا اس کا نام زینب رکھو. اب یہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ نام رکھنے کے حوالے سے ایک بڑا پیارا مدنی پھول، مکی مدنی پھول عطا کر دے خوشبودار، کہ نام میں خود ستائشی نہیں ہو، یعنی اپنے نام کے اندر خود ستائشی نہیں ہو، اپنے منہ میں مٹھو جس کو بننا کہتے ہیں کہ اپنی پاکیزگی خود بیان کرے. جیسے کہ برہ نام بیان ہوا تو برہ جیسے نیکوکار. تو اسی طرح ایک اور نام بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے تبدیل کیا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ آسیہ عین سے تھا، یعنی گناہ کرنے والی، آسیہ یعنی گناہ کرنے والی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا. تو پہلی حدیث جو میں نے بیان کی کہ برہ نام تبدیل کر کے زینب رکھا، اور دوسری جو روایت میں نے بیان کی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمیلہ نام رکھا، پہلی روایت بخاری کی ہے اور دوسری روایت جو میں نے بیان کی وہ مسلم شریف کی حدیث ہے. تو پتہ چلا کہ ہمیں ناموں کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ نام یہ بھی ایک ہماری شریعت نے ہمیں اس کی تربیت کی ہے، ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، ہمیں اس کا درس ہے. یعنی اسلام جو ہے نا، آپ یہاں سے غور کریں، بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا نام کیسے رکھنا ہے، اور نام میں بھی کس قدر اس کی تربیت کا لحاظ رکھا گیا ہے، ذرا اس پر غور کر لیجئے. اس مدنی پھول کی طرف آتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا، ابھی بچہ چلنا نہیں سیکھا، بولنا نہیں سیکھا، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ماں باپ کو یہ تربیت دی جا رہی ہے. چونکہ یہ ایک بچہ مسلمان کا بچہ ہے، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، لہذا اس کا نام رکھتے وقت بھی ہمیں اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کے اصولوں کو، اسلام کے عطا کردہ مدنی پھولوں کو ملحوظ رکھنا پڑے. الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے لیے اسلام کی تعلیمات، اسلام کی تربیت، اسلام کا درس ختم، خلاص. اور ہمیں کہاں سے کیا چاہیے؟ ہمارا دین اکمل، ہمارا دین کامل دین ہے.
اور اتنا کامل دین کہ بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی اس کی تربیت کس کے کان میں اذان دی جائے، اس کے کان میں اذان دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام اس کے کانوں میں جانا چاہیے. پیدا ہوتے ہی تربیت کہ اس کے منہ میں کسی نیک آدمی کا جھوٹا وہ میٹھی چیز شہد ہو یا کھجور ہو، یہ مطلب کہ تحنیک کہتے ہیں اس کو، یہ چٹوایا جائے. ہمارے یہاں تو پھوپھی چٹا دیتی ہے، ماموں چٹوا دیتا ہے، چچا چٹا دیتا ہے، بہن چٹوا دیتی ہے کہ جناب آپ. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کو ذرا سمجھیں. اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس نیک بندے کے منہ کا جھوٹا، اس کے منہ کا لعاب اس کے بچے کے منہ میں جائے گا، اور بالکل پہلے اس کے بچے کے منہ میں جائے گا، پیٹ میں جائے گا، تو اس نیک پرہیزگار متقی شرم و حیا کے پیکر بندے کے اوصاف اس بچے میں داخل ہوں گے. یہ اس کی بیس ہے، بنیاد ہے. ہم نے اس کو خاندانی رسم بنا لیا ہے. پھوپھی ناراض ہو جاتی ہے، پھوپھی ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھے، پھوپھی بے پردہ گھومتی ہو، بہن بے پردہ گھومتی ہو، چچا ماموں نماز نہ پڑھتے ہو، سود کا کاروبار کرتے ہو، رشوت کا لین دین کرتے ہو، یہ سارے مل کر فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھتے ہو، دنیا بھر کی بھی اے کے کام کرتے ہو، تو یہ اتنی پاکیزہ اور مبارک اسلامی ایک گویا کہ ایک اس طریقہ کار ہے، اسلامی طریقہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا اس کے کان میں اذان دو، اور کسی نیک اور پارسا متقی شخص کا منہ کا جھوٹا اس کے مطلب کے منہ میں ڈالو تاکہ اس کے نیک اور پرہیزگاری کے اوصاف اس سے پیدا ہو. دیکھیے یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. یعنی اسلام اس قدر معاشرے کو پرامن، پاکیزہ، ستھرا اور عمدہ بنانا چاہتا ہے کہ بچپن سے جو بچہ پیدا ہوا ہے اسلام، کیونکہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں جو بچہ پیدا ہوا تو ہمیں تو براہ راست یہ تربیت دی گئی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا اس پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لو، اور اس کے اندر نیک لوگوں کے منہ کا جھوٹا اور اس کا لعاب اس کے پیٹ میں ڈال دو تاکہ وہ بچہ، یہ بچہ بڑا ہوتے ہی نیک پرہیزگار متقی نیک شریف اور پرہیزگار انسان بن کر دنیا میں آئے. یہ اسلام کی بنیاد کو اگر کوئی سمجھے تو وہ تو مطلب اش کر اٹھے گا کہ ایسا دین ہے، ایسا اسلام ہے کہ آگے جا کر نہیں، اتنی بنیادی طور پر تربیت کرتا ہے. بلکہ اس سے پہلے چلیے، اگر اسلام کی بات چل رہی ہے، معاشرے کو پرامن بنانے کی بات چل رہی ہے، مدنی معاشرہ بنانے کی اگر بات چل رہی ہے، تو بچہ پیدا ہوتا ہے شادی کے بعد. شادی سے پہلے ہی اسلام نے کتنی پیاری بات بتا دی کہ جس لڑکی سے شادی کر رہے ہو نیک لڑکی سے شادی کرو اور اچھے خاندان میں دیکھ کے شادی کرو، کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں کا اور ماموں کا اور اپنے ننیال کا اثر لیتا ہے. اس کی بیس بنیاد دیکھیے نا، بنیاد کیا ہے؟ معاشرہ پاکیزہ ہو، ستھرا ہو، بد امنی نہ ہو، مکار پن، کمینہ پن، دوگلا پن، لوگوں کو لوٹنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، فتنے فساد برپا کرنا. اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے. اور چونکہ یہ سارے کے سارے افراد ہوتے ہیں جو اس طرح کی امن بھی افرادوں سے آتا ہے، بد امنی بھی افرادوں سے آتی ہے. اسلام افراد کی تربیت کا درس دیتا ہے اور اتنی بنیاد سے تربیت کا درس دے رہا ہے کہ شادی سے پہلے ہی بتا رہا ہے کہ شادی ایسوں سے کرو. اب جب یہ معاشرے میں یہ کلچر ڈیولپ ہو جائے، یہ کلچر عام ہو جائے کہ جناب لڑکا وہ جو نیک ہونا چاہیے، داڑھی والا ہو، سنتوں کا پیکر ہو، عاشق رسول ہو، عاشق میلاد ہو، نمازی ہو، امامے والا ہو، سنتوں کا پیکر ہو، پرہیزگار اور شرم و حیا والا ہو، ہم تو جناب ایسے کو اپنی بیٹی دیں گے. اور جب بیٹی ڈھونڈنے کے لیے کوئی نکلے، بہو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، دلہن ڈھونڈنے کے لیے نکلے، تو جناب باپردہ ہو، کس وقت مدری برقع پہنتی ہو اور بے پردگی سے بچتی ہو، شرم و حیا کی پیکر ہو، نمازی ہو، پاکیزہ طہارت رکھنے والی ہو، اس طرح کے دیگر اچھے اور نیک اور پرہیزگاری والے اوصاف سے مزین
جناب لڑکی ہوگی تو ہم اپنے بیٹے کی شادی کریں گے. یہ بات کر رہا ہوں، اگرچہ یہ ایک بات اس وقت خواب جیسے نظر آ رہی ہے، لیکن بات جو میں کرنے جا رہا ہوں اور مدنی چینل کے ذریعے میں یہ بات اسلامی بھائیوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، یا شرکا جو سو سنت پہنچانا چاہ رہا ہوں. تصور کر لیجئے کہ یہ ایک کلچر ڈیولپ ہو جائے، یہ کلچر ڈیولپ ہو جائے، یہ معاشرہ اس بات کو تیار ہو جائے، آمادہ ہو جائے کہ ہم ایسا لڑکا اور ایسی لڑکی چاہیں گے، تو آپ بتائیے کہ آج خود اس معاشرے کے اندر نیک بچے بننے اور نیک بچیاں بننے کی انڈسٹری نہیں لگ جائے گی؟ انڈسٹری سے مراد معاشرہ، ماحول نہیں بن جائے گا؟ جناب نہیں ملتی، کیونکہ اس وقت بے پردگی ہو، اتنی پڑھی لکھی ہو، اتنی فیشنیبل ہو، یہ ہو، یہ ہو، لڑکا یہ ہو، معیار چونکہ تبدیل ہو چکا، لہذا اس طرف لوگوں کی توجہ چلی گئی. معیار بہتر ہو جائے تو لوگوں کی توجہ یہاں آ جائے گی، اور دعوت اسلامی یہی کرنا چاہ رہی ہے اور کر لے گی، اور بلکہ کر رہی ہے، اور کتنا کر چکی. الحمدللہ میرے آقا کی میلاد کا صدقہ ہے، کر چکی. یہ امامے کے تاج سجائے ہوئے نوجوان، یہ چہرے پر داڑھی سجائے ہوئے نوجوان، یہ مدنی لباس پہنے ہوئے نوجوان، یہ مرحبا یا مصطفیٰ کے جھنڈے اٹھا کر مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں بچاتے ہیں نوجوان، یہ بتا رہے ہیں، جھنڈے ہلا کر بتا رہے ہیں کہ دعوت اسلامی صرف سوچتی نہیں ہے، دعوت اسلامی بدل کے رکھ دیتی ہے. مرحبا فیضان میلاد، فیضان دعوت اسلامی، فیضان مدنی چینل انشاءاللہ. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اذان کا تعلق ہو. اذان اب الحمدللہ ہمارے یہاں اذان کا تو ہے کہ اذان دی جاتی ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ کسی نیک عاشق رسول، متقی، پرہیزگار، سنتوں کے پیکر سے کوئی تحنیک ہو، میٹھا والی جو ترکیب ہے وہ ہو. اور پھر نام جو ہمارا موضوع ہے، نام اچھا ہونا چاہیے. اور جیسا کہ بیان کیا گیا کہ الحمدللہ جس طرح نام پاک کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بروز قیامت بندے کو نام کے ساتھ پکارا جائے گا، تو یقیناً ہر ایک کو اس معاملے میں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے کا نام اچھا ہو، ہمارے بچے کا نام پاکیزہ ہو، اور انبیاء کرام کے اسماء مبارکہ، صحابہ کرام، تابعین، عظام، اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام پر نام رکھنے چاہیے. جس کا ایک فائدہ تو یہ بھی ہوگا کہ بچے کا اپنے اسلاف سے روحانی تعلق قائم ہو جائے گا. یعنی اگر بچہ پوچھے گا کہ میرا نام ہوگا تو پوچھا جائے گا کہ آپ یہ نام، تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فلاں نبی کی نسبت سے آپ کا یہ نام رکھا گیا ہے، فلاں صحابی کی نسبت سے نام رکھا گیا ہے، فلاں ولی کی نسبت سے نام مثال کے طور پر کسی کا نام فضیل رکھا گیا، فضیل رکھا، تو بچہ پوچھے گا کہ میرا نام فضیل، تو کہا جائے گا کہ جی ہاں وہ بہت ہی زبردست ولی گزرے ہیں، ان کا نام فضیل تھا. تو اس اللہ کے ولی کی نسبت سے آپ کا نام فضیل رکھا گیا. تو آگے پوچھیں گے پھر فضیل کے آگے رضا کیوں لگایا میرے نام کے آگے، میرا نام فضیل رضا کیوں رکھا؟ تو کہا جائے گا رضا اس لیے رکھا تھا کہ الحمدللہ ہم اسی رضا کے صدقہ کھاتے ہیں. یہ رضا میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہے جن کی پہچان رضا ہے. تو اعلیٰ حضرت اعلیٰ امام اہل سنت کون ہے؟ تو اب وہ اعلیٰ امام اہل سنت کی جب وہ ساری سیرت کو دیکھے گا، پڑھے گا، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ ماشاءاللہ ایسا مطلب کہ میرے نام کے ساتھ ایسے دو بزرگوں کی نسبت ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی پوچھے کہ آخر یہ نام کے آگے رضا لگانے کا تصور کہاں سے آیا؟ تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی کہہ دے کہ الحمدللہ یہ نام کے آگے رضا لکھنے کا ذہن بھی ہمیں عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت نے عطا کیا ہے. ہو سکتا ہے پوچھے کہ امیر اہل سنت کون ہے؟ تو پھر کہیں گے کہ یہ وہی ہے جن کا تو مرید ہے، تو اسی سے تو بیعت ہوا تھا.
اس کو یہی پتا چلے گا کہ میں جس کا مرید ہوں، کیونکہ بچے کو پیدا ہوتے ہی مرید کرا دینا چاہیے. پیدا ہوتے یہ بھی یوں سمجھیے کہ بچے کے لیے آپ خیر خواہی کر رہے ہیں، اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں، کہ یہ پیدا ہوتے ہی جیسے اس کو آپ نے اپنا نام دیا، اس کو اپنی طریقت کا، اپنی نسبتوں کا بھی نام دے دیجئے کہ یہ میرے مرشد امیر سنت کے ذریعے آج سے اعلی حضرت کا غوث پاک کا غلام بن گیا. انشاءاللہ بزرگوں کی نسبت، بزرگوں کی برکتیں اس کو حاصل ہو جائیں گی. اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بچوں کو مرید بنانا. اللہ تعالیٰ ہمیں مدنی ذہن ایسا عطا فرما دے کہ ہمارا بچہ پیدا ہو، جہاں اور آپ فارمیلٹیز ادا کرتے، بچہ پیدا ہوتے ہی فوراً آپ مطلب کسی بھی اسلامی بھائی کو لے لیں کہ میرے بچے کو امیر سنت کا مرید بنا دیں، کہ میرا بچہ غوث پاک کا غلام بن جائے. کہ میرا بچہ، زندگی کا بھروسہ نہیں نا کہ بچہ پیدا ہوتے آکسیجن میں چلا جاتا ہے، بچہ پیدا ہوتے انتقال بھی کر جاتا ہے. تو میرا بچہ جب قیامت کے دن اٹھے تو میں بھی غوث پاک کے غلاموں میں اٹھوں اور میرا بیٹا بھی غوث پاک کے غلاموں میں اٹھے. تو سوچ، مدنی سوچ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ایک مدنی سوچ کی بات میں نے کی. تو بچے کو اگر آپ اسلام میں کہتے ہیں مرید بنا دیں، آپ میل کر دیجئے. روحانی علاج دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر پورے ایک لنک بنا ہوا ہے www.dawatislami.net. اس پر آپ میل کر دیجئے، اس پر پیغام دے دیجئے کہ میرے بیٹے کو، مجھ کو، یا اگر آپ کے بچوں کی امی آپ کو کہتی ہے شادی ہو گئی ہے، جس سے شادی ہوئی ہے وہ مرید نہیں ہے، بالکل اس کا ذہن بنا دیجئے. شادی کی رات اتنے تحفے دیتے ہوں گے، ایک تحفہ اس کو یہ بھی دے دیجئے کہ چل میں تجھے پہلے غوث پاک کا مرید بنا دوں. انفرادی کوشش. دیکھیں یہ بہت فائدے کی بات عرض کر رہا ہوں میں. ہماری توجہ ہے بھی اور ایک طبقہ جس کی توجہ مرید بننے کی طرف نہیں ہوتی. مرید بن لینا چاہیے. ہمارے اسلاف مرید بنتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ ہمارے اسلاف کا تو یہ تھا کہ کئی برس گھومتے تھے پیر کامل ڈھونڈنے کے لیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں ہمیں پیر کامل عطا فرمایا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم نوازی فرماتا ہے اور اپنے کئی نیک بندوں کو پیدا فرماتا ہے. کئی نیک بندے اللہ تعالیٰ کے روئے زمین پر ہوتے ہیں. الحمدللہ ان میں ایک اللہ کا نیک پرہیزگار بندہ میرا پیر بھی ہے. وہ مریدی کیا جو اپنے پیر کو نیک نہ کہے، وہ مریدی کیا جو اپنے پیر کے گیت نہ گائے. تو میرا پیر ہے الحمدللہ. میرا پیر اعلی حضرت بھی ہے، میرا پیر ہے. میرا پیر غوث پاک بھی ہے، میرا پیر ہے الحمدللہ. ایسے آقا کا ہوں بندہ رضا، ایسے آقا کا ہوں بندہ رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے. تو الحمدللہ ہماری نسبت ہے الحمدللہ. اور یہ سب دنیا اور آخرت کے لیے گویا کہ ہم نے اپنی سور سے جمع کی ہوئی ہے. یہاں بھی کام آئیں گی، وہاں بھی کام آئیں گی انشاءاللہ عز وجل. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور آقا کی جشن ولادت کی خوشیوں کا صدقہ ہم سب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت انشاءاللہ عز وجل. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بات اسی کی چل رہی تھی کہ اپنے بچوں کو مرید بنا لیا یا اس طرح کی بچوں کا حق ادا کرنے کے حوالے سے. اور اسی میں ایک نام کی برکت کا بھی بیان ہوا. اور پھر جیسے نام کا میں نے عرض کیا فضل رضا، تو اب اس کو پتا چلے گا کہ جناب میں امیر سنت کا مرید بولے گا، پھر میں فضل رضا تاری لکھوں گا کہ مجھے میرے پیر کی نسبت بھی چاہیے. تو الحمدللہ یوں نسبتوں کی بہاریں خوب لوٹیں گے اور نام پاک کی برکتیں بھی لیں گے انشاءاللہ عز و جل. پھر نام پاک کی برکتوں میں زبردست نام اس کا جس کا جشن ولادت منا رہا ہے. کہ ہمارے امیر سنت کا ایک بڑا پیارا معمول ہے کہ چونکہ نام پاک کی برکت ہے، نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی بے شمار برکتیں ہیں. چنانچہ ان برکتوں میں یہ بھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد یا احمد رکھنا چاہیے. تو امیر سنت کا یہ معمول ہے کہ نام محمد رکھتے ہیں یا احمد رکھتے ہیں. پکارنے کے لیے عرف کے طور پر جیسے میں نے فضل رضا نام بتایا، اس کے علاوہ عبید رضا نام رکھتے ہیں امیر سنت. کئی نام امیر سنت نے رکھے. خیر اب تو مطلب وہ
اسلامی بھائیوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی اور یہ سلسلہ ایسا بڑھ گیا کہ اب تو خیر امیل سنت حتی المقدور نام نہیں رکھتے. البتہ ایک وقت تھا کہ کئی ایسے جن کے نام امیل سنت نے رکھے ہیں، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت بھی اسی طرح انداز پسند کرتے تھے کہ نام محمد یا احمد رکھا کرتے تھے، اور پکارنے کے لیے، چونکہ اس نام کی اپنی ایک تعظیم ہے، محمد یا احمد نام کی اپنی ایک تعظیم ہے، پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھتے ہیں. جیسے میں نے عبید رضا اور فضل رضا کی آپ کو مثال پیش کی، نام محمد احمد رکھیں اور خوب پھر اس کی برکتیں حاصل کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، عاشق ماہ نبوت میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ سے الحمدللہ میں نے چند روایتیں نقل کی ہیں. وہ روایتیں آپ کو میں بیان کرتا ہوں. انشاءاللہ عز و جل آپ خود غور کیجئے کہ اب ہمارے بچوں کا نام محمد یا احمد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام پاک سے تبرک کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا لڑکا دونوں بحشت میں جائیں گے، یعنی دونوں جنت میں جائیں گے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہدایت کے بخشش ہے بڑا پیارا ایک شعر لکھتے ہیں، دم نزعہ جاری ہو میری زباں پر، دم نزعہ جاری ہو میری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد. یہ پورا کلام ہے. زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. عزت محمد زہے عزت محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دم نزع جاری ہو میری زبان پر، دم نزع جاری ہو میری زبان پر، محمد 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 خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. عصائے کلیم از دہائے غضب تھا، عصائے کریم از دہائے غضب تھا، عصائے کریم از دہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا، گروہ کا سہارا
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت وہ شخص اللہ عز و جل کے حضور کھڑے کیے جائیں گے. حکم ہوگا جنت میں لے جاؤ. عرض کریں گے الہی ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے؟ ہم نے تو کوئی کام جنت کا نہ کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا جنت پہ جاؤ. میں نے حلف فرمایا جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہ جائے گا. جی ہاں یہی وہ آقا ہے جن کا میلاد منا رہے ہیں, جن کی جشن ولادت منا رہے ہیں, جن کی آنے کی خوشیاں منا رہے ہیں, جن کی آمد کی خوشی ہمارے غمگین دلوں کو خوشیاں نصیب کر دیتی ہے, مرجھائے ہوئے دلوں کو کھلا دیتی ہے. ان کی آمد کی خوشی سے کس قدر ہمارا اطراف منور ہو جاتا ہے, روشن ہو جاتا ہے. میرے آقا کے نام کی کیسی برکت ہوگی, میرے آقا کے نام کی کیسی بہاریں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم پر ایسا کرم کر دے گا جب ہم دنیا سے رخصت ہوں یہ نام لیتے 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 دنیا سے رخصت ہو جائے. اچاری ہو میری زبان پر تمہیں نز اچاری ہو میری زبان پر محمد 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 خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا کرم ہے کہ جب دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے یہ نام یہ پاک کی برکتیں ہمیں پتہ چلی. اس نام پاک میں اتنی برکتیں ہیں. اپنے بچوں کا نام ان نام پاک کی مناسبت سے اس کی برکتیں لیتے ہوئے رکھنا چاہیے. اس نام پاک کو سن کر آنکھیں پور نم ہونی چاہیے. اس نام پاک کو سن کر دل بے قرار ہونا چاہیے. ایک عشق و محبت کا کرنٹ اس نام پاک کو سن کر روئے روئے میں آنا چاہیے. یہ ساری سوچیں یہ جذبات اس ماحول نے دی ہے. اس ماحول سے وابستہ ہو کر ہمیں پتہ چلا کہ اس نام پاک کی برکتیں کیا. یقین مانی اس سے پہلے کہاں کچھ پتا تھا, کچھ بھی تو نہیں پتا تھا. جیسا ماحول ہے فی زمانہ ہم کہتے ہیں کہ جناب ماحول ایسا ہے, ماحول ایسا ہے, ماحول ایسا. ہم بھی تو اسی طرح کے کسی ماحول کے کسی کچرے کے ڈھیر پر پڑے ہوئے لوگ تھے. یہی تو ماحول ہے اور یہی تو ماحول عطا کرنے والا رب کی رحمت سے میرا امیر سنت ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. پھرتا تھا مارا مارا نہ تھا کوئی سہارا. پھرتا تھا مارا مارا نہ تھا کوئی سہارا. پہنچا میں بھی سن کر اتار رہنما ہے, اتار رہنما ہے. البتہ میٹھے اسلامی بھائیوں موقع میلاد مبارک کا ہے. میں ماحول کی کیا بہار ہے کیا برکت بیان کروں.
آج ہمارے ہاتھوں میں جو سب پرچم ہے، لب پر نام پاک کا ترانہ ہے، درود و سلام کے ہے گجرے ہماری زبانوں سے نکلتے رہتے ہیں، مدینے کی یاد آتی ہے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے، ہاتھوں میں سب پرچم لیے، سر پر سب امامے کا تاج سجانے کی سعادت ملی ہے اس ماحول کی برکت، اور کیا میں بیان کروں، مسجد میں بیٹھنا نصیب ہو گیا، یہ ماحول کی برکت نہیں تو کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا، نمازیں پڑھنا، داڑھی رکھنا، غیر مسلموں کے طریقے و لباس کو چھوڑ کر مدنی طریقے مدنی لباس کو اپنانے کا ذہن ملنا، یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے، یہ باہر نہیں تو اور کیا ہے، کیا کیا باہر بیان کرو، ذرا اس ہفتہ وار اجتماع کو ہی دیکھ لیجئے، یہ باہر نہیں تو کیا ہے، خود مدنی چینل باہر نہیں تو کیا ہے، مدنی مذاکرہ امیل سنت کر رہے تھے، مدنی مذاکرہ ختم ہوا، ہمارے یہاں تقریباً 1:30 یا 1:45 بجے تھے پاکستان کے، مدنی مذاکرہ ختم ہوا، مدنی مذاکرہ ختم ہوتے ملتان مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے ایک غیر مسلم کی پہلے ایس ایم ایس آیا، تو ایس ایم ایس تھا ایسا کہ پھر اس کو ہم نے فون پہ کانٹیکٹ کر لیا فوراً، اور اس نے کہا کہ میں غیر مسلم ہوں، ملتان سے میرا تعلق ہے، ابھی میں مدنی چینل دیکھ رہا تھا اور اس پر جو یہ آپ کے حضرت ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، ان کا مدنی مذاکرہ سن رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ میں آپ کو نام پاک کی برکتیں بیان کرنے جا رہا تھا، چنانچہ اس کو 2 روایتیں میں نے بیان کی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دسترخوان پر لوگ بیٹھ کر کھانا کھائیں اور ان میں کوئی محمد یا احمد نام کا ہو، وہ لوگ ہر روز 2 بار مقدس کیے جائیں گے۔ یعنی حاصل یہ ہے کہ جس گھر میں ان پاک ناموں کا کوئی شخص ہو، دن میں 2 بار اس مکان میں رحمت الہی کا نزول ہو۔ لہذا حدیث امیر المومنین کے لفظ یہ ہیں کہ کوئی دسترخوان بچھایا نہیں گیا کہ اس پر ایسا شخص تشریف لائے جس کا نام احمد اور محمد ہو، تو اللہ تعالی ہر روز 2 بار اس گھر کو تقدس بخشتا ہے، یعنی مقدس کرتا ہے، اور ہر روز 2 بار وہاں اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کسی کا کیا نقصان ہے اگر اس کے گھر میں 1 محمد ہو یا 2 محمد ہو یا 3 محمد ہو۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف جلد 12 صفحہ نمبر 689 پر، کیا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سب بیٹوں بھتیجوں کا عقیقے میں صرف محمد نام رکھا، پھر نام اقدس کے حفظ و ادب اور باہم تمیز کے لیے عرف جدا مقرر کیے۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فقیر کے 5 محمد یعنی گھر میں محمد نام کے اب بھی موجود ہیں۔ تو یہ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت کا انداز تھا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت کو اس نام پاک سے اتنی محبت تھی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت سوتے تھے تو سوتے وقت آپ کا جو وہ جسم کا جو وہ بنتا تھا نقشہ، وہ ایسا ہوتا جیسے محمد لکھا ہوا ہے۔ تو عاشقوں کی بات الگ ہی ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی قوم کسی مشورے کے لیے جمع ہو اور ان میں کوئی شخص محمد نام کا ہو اور اسے اپنے مشورے میں شریک نہ کریں، ان کے لیے اس مشورے میں برکت نہ رکھی جائے۔ اور ایک اور ارشاد بھی سنیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے 3 بیٹے پیدا ہوں اور ان میں سے کسی کا نام محمد نہ رکھے ضرور جاہل ہے،
تو پتہ چلا کہ نام میں پاک محمد یہ رکھنا چاہیے، اور نیت کر لیجئے انشاءاللہ ہمارے ہاں جو بھی بچے کی ولادت ہوگی انشاءاللہ اس کا نام اسی نام پاک کی نسبت سے رکھا کریں گے۔ جب کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے تو اسے چاہیے کہ اس نام پاک کی نسبت کے سبب اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ امیر اہل سنت میرے شیخ طریقت نے اپنے بیٹوں کا نام محمد اور احمد رکھا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس نام پاک کی یہ تعظیم و برکت ہے کہ میں نے آج تک اپنے بیٹوں کی طرح پاؤں نہیں کیے۔ یہ کیسا بہت مدنی ذہن، ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی جو پڑے ہیں ان کے قدموں میں، تو میرے امیل سنت کی تو کیا بات ہے، سوچ کی بات ہوتی ہے۔ اب ان کو یہ سوچ عطا ہے اللہ کی۔ تو نام پاک کی نسبت سے ایک سبب ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی عزت کرے۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو اور اس کی نسبت برائی کی طرف نہ کرو۔ نام پاک کی بھی تعظیم اور عزت کرنی پڑے گی۔ ایک اور برکت میں آپ کو اس نام پاک کی بیان کروں۔ حضرت ابو شعیب رحمت اللہ تعالی علیہ امام عطا رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں، جو چاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے، ان کانا ذکرن فقط سمیتہ محمدن، انشاءاللہ لڑکا ہوگا۔ یہ وظیفہ تربیت اولاد یہ مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 71 پر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ الغرض میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نام پاک کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نام پاک کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے، اور جو اس کے متعلق چند مدنی پھول بیان ہوئے ہمیں ان مدنی پھولوں کی خوشبوؤں سے مہکائے اللہ تبارک و تعالی، اور ہمیں اپنے بچوں کے نام اس مناسبت سے رکھنے، یہ ضد بحث نہیں ہونی۔ ہمارے عموماً ضد بحث ہوتی ہے، اگر کسی کا نام کسی اچھی نسبت کی طرح، مثال کے طور پر اگر پتہ چل جائے یا آج ہی مدنی چینل کے ذریعے یا ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے پتہ چلا کہ جناب نام کی یہ برکت ہے، تو ضد نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں یہ نام یوں نہیں بدلے گا، یہ نام یوں نہیں بدلے گا، یہ فلاں کا نام ہے، یہ فلاں کا نام ہے، یہ میری خواہش ہے۔ آپ کی خواہش یہ ہے کہ اس کا نام یہ ہو سکتا ہے کہ جو نام برکت والا اس کو دیا جا رہا ہے اس سے اس کا بھلا ہو۔ اپنی خواہشوں کو دوسروں کے بھلے پر جہاں شریعت اجازت دیتی ہے، اپنی خواہشات کو، اپنی خوشیوں کو دوسرے کی خواہشات، دوسرے کی خوشیاں، دوسرے کے بھلے پہ قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور یہ تو ایک ہمارے اسلام کی تربیت ہے، ایک اسلام کا درس ہے کہ نام کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ تو کسی فلمی ایکٹر کے نام پر، کسی گلوکار کے نام پر، اور معاذ اللہ غیر مسلموں کے ناموں پر، مشہور لوگوں کے ناموں پر، پھر اس طرح اوروں کے نام پر نک نیم رکھ لیتے ہیں۔ نک نیم بھی رکھتے ہیں تو نک نیم میں بھی کوئی مطلب کہ کوئی اس کی کوئی برکت لینے، نک نیم ایسے پہچان کے لیے، پکارنے کے لیے ایسا کوئی نام رکھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے نام بھی رکھنے ہیں تو کنیت رکھ لیجئے، کنیت رکھنی چاہیے۔ اس کی بھی حدیث پاک میں ترغیب آئی ہے، جیسے ہمارے شیخ طریقت امیل سنت کی کنیت ابو بلال ہے، تو ابو ہریرہ یہ بھی کنیت ہے، صحابی ہیں۔ ابو حفص یہ حضرت فاروق اعظم کی کنیت ہے۔ ابو الحسن یہ مولا مشکل کشا کی کنیت ہے۔ تو یوں کئی کنیتیں مشہور ہیں۔ ابو بکر یہ بھی کنیت ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو یوں بزرگان دین کی کنیتیں آ رہی ہیں۔ کنیت رکھ لیجیے، کنیت میں بھی الحمدللہ اب چونکہ کنیت کا بیان ہی الگ ہے تو امیر سنت کے اس موضوع پر مذاکرے موجود ہے، مدنی مقتۃ المدینہ سے یہ مذاکرے حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ اس کی کنیت کے متعلق لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب